اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص روزہ رکھ کے توڑتا ہے یا بغیر کسی شرعی عذر کے وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے اوپر قضا بھی واجب ہوگی اور ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ قضا تو روزے کے بدلے روزہ، اور کفارہ یا تو وہ 60 روزے رکھے یا ہر روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ہر روزے کے بدلے ایک غلام آزاد کرے جو آج کل متروک ہے۔ 60 مساکین کو ہر روزے کے بدلے وہ تو آسان ہے کھانا کھلانا، لیکن ان کو کھانا پیٹ بھر کے کھلانا ہے، 2 4 لقمے دینا یہ ضروری نہیں، یا ایک روٹی دے دے تو وہ ضروری نہیں ہے، ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ 60 روزوں کی تفصیل: ایک روزہ قضا کا، اور ہر روزے کے بدلے 60 روزے، ان میں 30 روزے لگاتار رکھنے ہیں بغیر کسی ناغے کے۔ ایک روزہ بھی ان میں سے رہ جائے تو پھر اس کی نئے سرے سے گنتی شروع کرنا پڑے گی، اور باقی 30 روزے وہ 1 2 4 کر کے رکھ سکتا ہے۔ اب ایک آدمی اگر 1 ماہ کے روزے نہیں رکھتا تو وہ 30 کفارے کے روزے قضا کے روزے رکھے گا، اور 30 مہینے کفارے کے لگاتار، اور باقی 30 مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ لے۔ تو صرف 1 مہینے کا اگر ہم اندازہ لگائیں ماہ رمضان کے روزے چھوڑنے کا، تو وہ بنتے ہیں 61 مہینے۔ تو 61 مہینے یہ بنتے ہیں 5 سال اور 1 مہینہ۔ ان میں 5 سال میں 5 مہینے دیگر روزوں کے آئیں گے، وہ 5 مہینے بھی شامل کیے جائیں تو 5 سال 6 مہینے، اور ان میں کچھ دن ایسے آئیں گے جن میں روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے 10 محرم کا روزہ حرام ہے، عید کا روزہ حرام ہے، اور دیگر چند دن، اور تو وہ اگر نکالے جائیں تو 1 ماہ تقریباً وہ بھی بن جاتے ہیں ان میں سے نکال کے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو عورت ہو تو اس کے لیے اور زیادہ درمیان میں وقفہ آ جائے گا، ہر ماہ چند دن اس کو روزے نہیں رکھنے پڑیں گے۔ تو اگر ایک آدمی مرد وہ لگاتار 5.5 ماہ سے زیادہ وہ روزے رکھتا رہے تو 1 ماہ کی ماہ رمضان کی وہ قضا و کفارہ ادا کر سکے گا۔ تو لیکن پھر بھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ثواب حاصل نہیں ہو سکے گا جو اس نے ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے حاصل کرنا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان میں ہی روزے رکھ کے ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ ایک چیز اور واضح کرتا جاؤں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے توڑنے کا کفارہ ہے، نہ رکھے تو صرف قضا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ روزہ جو رکھ کے توڑ رہا ہے وہ تو کسی مجبوری سے، کم از کم اس نے صبح اپنی حاضری تو اللہ کے دربار میں لگوائی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ اسکول میں آئے اور پھر کسی وجہ سے بھاگ جائے، تو جو اسٹوڈنٹ اسکول میں حاضر ہی نہ ہو وہ تو نافرمانی کے زمرے میں آئے گا۔ تو جو آدمی روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اس پہ بھی کفارہ ایسے ہی واجب ہے۔ اور پھر یہ بھی اس ذہن میں رہے کہ اگر آدمی روزہ رکھ کے توڑتا ہے یا جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، اور وہ دن میں 2-3 کام کرتا ہے، اور جو کہ مبطلات روزہ میں سے ہیں، تو اس پہ 2-3 کفارے واجب ہو جائیں گے۔ مثلاً اس نے روزہ نہیں رکھا یا توڑا ہے اور کھا پی لیا ہے تو کفارہ واجب، اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام پہ اس نے جھوٹ منسوب کیا ہے، دوسرا کفارہ واجب،
اور اسی طرح اس نے اپنی زوجہ سے مباشرت بھی کر لی تو پھر تیسرا روز کفارہ واجب۔ تو اس صورت میں اس پہ 3 کفارے واجب ہو جائیں گے، ایک کفارہ نہیں ہوگا۔ تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں روزہ نہیں رکھتا اور جو کچھ دن میں کرتا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ جتنا زیادہ جرم کرتا جائے گا اس کے اوپر سزائیں بھی اسی طرح بڑھتی جائیں گی۔ خالق کائنات ہمیں بحق محمد و آل محمد شریعت محمدیہ کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔